السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ دو ہفتے قبل جو ہماری آخری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، جہاں ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت اور شان کا بیان گزرا، پھر اہل ایمان متقین جو قرآن مجید سے استفادہ کرنے والے ہیں ان کی صفات بیان ہوئیں، پھر کفار اشرار جو طے کر چکے تھے کہ تمام دلائل دیکھنے کے باوجود انہیں نہیں ماننا، ان کی بعض احوال اور صفات کا تذکرہ گزرا۔ اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور جیسا کہ اس کا پس منظر تفصیلاً پچھلے نشست میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس دوسرے رکوع میں تمام تر تفصیلات منافقین کے بارے میں ہیں، یہ نفاق کیا ہے اور اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، مسلمان کے لیے کیا یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ سب باتیں تفصیلاً پچھلی نشست میں عرض کی جا چکی ہیں، مختصراً دہرا لیتے ہیں تاکہ آگے سے آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جڑ جائے۔ نفاق اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے دوغلے پنے کو کہا جاتا ہے، دو منہ پن، آج کل جیسے اپرچونسٹ کہا جاتا ہے یا چڑھتے سورج کا پجاری کہا جاتا ہے، جس کے اپنے کوئی اصول نہیں ہوتے، جس کے اپنے کچھ تصورات نہیں ہوتے، بس وہ مفاد کا بندہ ہوتا، اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے، جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے اس طرف رخ کر لیتا۔ تو جو اہل ایمان متقین تھے، صحابہ اکرام، انصار و مہاجرین، یہ مخلصین تھے، اور قرآن مجید کی نص سے یہ بات ثابت ہے، آگے سورہ توبہ میں انشاءاللہ آئے گا کہ مہاجرین اور انصار کی صفوں میں کوئی ایک آدمی بھی منافق نہیں تھا۔ یہ جو منافقین جن کا گروہ پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوا، وہ اصل میں یہود کے ہاں سے پیدا ہوا۔ یہود ایک انتہائی بزدل قوم ہے، دنیا پرست قوم ہے، مفاد پرست قوم ہے، لہٰذا ان کے ہاں یہ مرض پیدا ہوا۔ ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے منافقین کی 3 اقسام بیان کی ہیں، جو ان کی تفسیر آج کل اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً کافر لوگ تھے، دل سے ایک دن بھی ایمان نہیں لائے، نہ اللہ پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ آخرت پر، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، ان کی مخبری کرنے کے لیے ہمارے آستین بنے ہوئے تھے، آستین کے سانپ، کہ یہ اندر سے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کی جاسوسی کر کے کفار کو ان کی خبریں پہنچانا، یہ ایک باقاعدہ آپ کہیے سازشی گروہ تھا۔ ان میں سے اکثر یہود تھے جنہوں نے بھیس بدلا، لبادہ اوڑا اسلام کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح کا ایک منصوبہ ان کا سورہ آل عمران میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، کہ انہوں نے کہا اپنے کچھ
لوگوں سے کہ بھئی صبح صبح ایمان لے آؤ اور شام میں مرتد ہو جانا. تو یہ جو ایک بھاگ بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی کہ جو ایک مرتبہ اسلام قبول کر لے جان دے دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، یہ ذرا یہ روب ٹوٹے گا مسلمانوں کا. تو اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو ابتداءً تو ان کا ذکر ہے. دوسرا گروہ، اور جس کی طرف اشارہ پہلی آیت میں بھی اس دوسرے گروہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، وہ تھا جو اصلاً یہود تھے، لیکن اس بات پر اصرار تھا کہ ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے. یہودی تھے اصلاً، لیکن کہتے تھے بھائی ہم صرف ایک چیز میں تو اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہ تمہارے پیغمبر کو ہم رسول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں ہم، اور آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں، تمام جتنے پیغمبر آئے ان سب کو مانتے ہیں، صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، ہمارے لیے بھی کوئی اسپیس پیدا کی جائے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کس نبی کو مانتا ہے؟ بھئی اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں نا، بس اس بنیاد پر سب کو جمع ہو جانا چاہیے. آج کل جیسے وحدت ادیان کا تصور کہا جاتا، ٹھیک ہے، یونٹی آف آل ریلیجنس، اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سطح پر مکالمہ بین المذاہب، اس کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. بھئی تمام مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مسلمان بیٹھیں، عیسائی بیٹھیں، یہودی بیٹھیں، آپس میں مذاکرات کے ذریعے سے اپنے ڈفرینسز سولو کریں، یہ لوگ آپس میں متحد ہو جائیں تو ساری دنیا سے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اصل جھگڑے فساد کی وجہ کیا بنتی ہے؟ میں مسلمان، تم یہودی، تم عیسائی، اور یہ مذہبی جنگیں نہ معلوم کب سے چلتی چلی آ رہی ہیں. یہ سب ایک ہو جائیں تو جنگیں ختم ہو جائیں گی، فساد ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا. تو یہ جو پورا تصور ہے، اس کے حامل کچھ یہود تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور یہ تصور آج بھی بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے. انشاءاللہ ان آیات کے ذیل میں تفصیلی بات کریں گے. تیسرا گروہ جن کے لیے کچھ مثالیں آئی ہیں اس رکوع کے اختتام پر، وہ لوگ تھے کہ جو تھے تو ابھی یہودی، اور انہوں نے دوسرے گروہ کی طرح اپنے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا تھا کہ بھی ہمیں مسلمان مانا جائے. لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ تذبذب کا شکار تھے، بزدل تھے، تو پوری طرح کمٹ نہیں کر پا رہے تھے اسلام کے لیے. کبھی جنت کی بشارتیں سنتے، کبھی اسلام کے وہ احکام کے جو کہ اخلاق سے متعلق ہیں اور عبادات سے متعلق ہیں وہ سنتے تو جذبہ پیدا ہوتا، شوق پیدا ہوتا کہ چلو ہم بھی صحیح معنی میں مسلمان بن جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب کبھی سخت احکام آتے، جہاد کا تذکرہ آتا، مال خرچ کرنے کا تذکرہ آتا، دین کے لیے جان قربان کرنے کا تذکرہ آتا، تو خوف سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو ان کی ساری عمر اسی تذبذب کا شکار رہی. تو ان تین گروہوں کا تذکرہ حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات میں تفصیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تینوں کے لیے لفظ منافق استعمال ہوا. پہلا گروہ جو تھا ہی کافر، صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشی ایک گروہ تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا تھا. یہ وہ منافق ہے کہ جو مسلمان نہ ہو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جس کو ایک اور فقہ میں ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کو زندیق کہا جاتا. زندیق، یہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر، لیکن اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرے، جس کی آج کل بڑی مثال قادیانی طبقہ ہے کہ جو ہے کافر، مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر، قانونی سطح پر بھی طے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا گروہ جو وحدت ادیان کا تصور رکھتے ہیں کہ بھئی یہ دین الگ الگ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، بس سب مسلمان ہیں، سب جنت میں جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور تیسرا وہ گروہ کہ جو کہ تذبذب کا شکار تھا، کبھی آگے بڑھنے کو دل چاہتا تھا لیکن سخت احکام آتے تو پیچھے ہٹ جاتے. ایک ایک کر کے اب ان سب کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من یقول آمنا، جو کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے. اب اس میں یہ تینوں لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جو سازشی گروہ تھا وہ بھی، جو یہودی دعویٰ کرتے تھے بھی ہم بھی مسلمان ہیں، اور جو تیسرا گروہ تھا تذبذب کا شکار، وہ بھی کہتے تھے بھی ہم بھی مسلمان. جب ان کا دل چاہتا تھا، جب
جنت کی بشارتیں سنتے تھے، عبادات اور اخلاقیات کی تعلیمات سنتے تھے تو دل چاہتا تھا آگے بڑھنے کا۔ تو کہتے تو ہیں من یقول آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وبالآخر، اور بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے بھی یہاں مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں حدوث کا معنی پایا جاتا ہے، بس ایک بات تھی جو کہہ دی، اس میں کوئی دوام نہیں ہے، اس میں کوئی جزم نہیں ہے، اس میں کوئی استقامت نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ کی طرف سے جو نفی آئی ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آیا ہے جس میں دوام اور تسلسل اور مستقل مزاجی اور استقامت پایا جاتا ہے۔ تو شدت نفی ہے، بہت شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے ان کے ایمان کا کہ یہ ہرگز مومن نہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ خدع یخدع دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا۔ اب الفاظ تو بظاہر یہ ہیں یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے اور بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کا علم ہے، ہر کام کی قدرت ہے، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ؟ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ بھئی دنیا میں بھی ہمارے مفادات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ہم اپنے پرانے طریقوں پر بدستور جاری رہیں، گناہ کے کام، حرام خوری، مال ناجائز طریقے سے بٹورنا، یہ سب بھی چلتا رہے، اور مسلمانوں میں اپنے نام کا اندراج کروا کر جنت بھی مل جائے۔ یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا کے چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے، تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بیان ہوا۔ بعض نے کہا یہاں حذف مضاف ہوا ہے، اصل میں الفاظ ایسے ہیں یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے۔ ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا بھی اس لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کے پاس وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ ہاں، اہل ایمان کے ساتھ دھوکے ان کے چلتے رہتے تھے، اور یہ عجیب ایک تاریخی حقیقت ہے، کبھی آپ اس پر غور کریں، مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ جو خداع ہے نا، دھوکہ دہی، خاص طور پر مقابلے کے میدان میں، میدان جنگ میں، مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کا کوئی خداع، اس قسم کا کوئی دھوکہ جنگی میدان میں کسی مستند تاریخی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دھوکہ جب بھی دیا ہے مقابلے میں اور میدان جنگ میں تو ہمیشہ کفار نے دیا، ہمیشہ، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی۔ تو چاہے مسلمان کسی بھی زمانے میں کتنے بھی گئے گزرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، آپ چلیں، یہ نہ بھی کہیں، شاید مبالغہ ہو جائے کہ کبھی نہیں کیا، لیکن آپ کو لاکھوں میں کوئی ایک مثال ملے گی کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی دھوکے کے ذریعے سے میدان مارے، مقابلے کا، جنگ کا میدان مارے دھوکے کے ذریعے سے۔ ایسی بہت ہی کم، شاذ و نادر کوئی مثال شاید مل جائے۔ یہ کفار کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دہی اور خداع اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر فیصلہ کیا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ سوائے اپنے آپ کو اور کسی کو دھوکہ نہیں دے جا۔ بھئی اللہ کو دھوکہ اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دھوکہ نہیں دے رہے کہ ان کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے۔ اہل ایمان کو بظاہر تو یہ دنیا میں دھوکہ دے دیں گے، لیکن جب اس دھوکے کا نتیجہ کل قیامت کے دن کو بھگتنا پڑے گا، وہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس خداع کا جواب دیں گے کل قیامت کے دن۔
سورہ نساء میں بالکل یہی الفاظ آئے ہیں، یخادعون اللہ، آگے الفاظ مختلف ہیں، وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں واقعی دھوکہ دے گا۔ اس دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کل قیامت کے دن میدان حشر میں ہر شخص کو جو آخری مرحلہ ہوگا، تقریباً آخری مرحلہ جس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے، وہ ہے ہر شخص نے گزرنا ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پل صراط کہتے ہیں۔ الصراط کے نام سے ایک راستہ ہے جو عین جہنم کے اوپر واقع ہے، جس کے بارے میں تمثیلاً کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور وہاں گھپ اندھیرا، کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور اس راستے پر سے گزرنا ہوگا۔ اس راستے پر صرف اگر کسی کو کوئی روشنی میسر آئے گی تو وہ ایمان کی روشنی ہوگی اور نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ یہ مضمون 2 دفعہ آیا ہے سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑا ہوگا۔ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ راستہ عین جہنم کے اوپر ہے، جو اس کو پار کر گیا جنت میں پہنچ گیا، اور جو وہاں سے گرا نیچے سیدھا جہنم میں گرے گا، اور ہر شخص نے گزرنا ہے۔ سورہ مریم میں فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، وَإِم مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے، وہاں وارد ہونا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں اس کی سنگینی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو بس اپنی پریشانی لاحق ہوگی، اور ان 3 میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جب الصراط پر سے گزرا جا رہا ہوگا۔ بہرحال تو اہل ایمان تو گزر رہے ہوں گے اپنے ایمان کی اور نیک اعمال کی روشنی میں۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ پیچھے سے منافق پکاریں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ذرا تمہارے نور سے ہم بھی کچھ نور حاصل کر لیں، ہم بھی کوئی روشنی حاصل کر لیں۔ یہ کب ہوگا؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے، وہ جو دھوکے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو دھوکہ دیا جائے گا، منافقین جب اس راستے پر پہنچیں گے تو ابتداءً انہیں کچھ روشنی نظر آئے گی، ابتداءً کچھ روشنی نظر آئے گی منافق کو، وہ سمجھیں گے کہ چلو کام ہو گیا، اس روشنی کے نتیجے میں ہم یہ راستہ پار کر لیں گے۔ ابھی بیچ راستے میں پہنچیں گے کہ روشنی غائب، اور اس وقت بھوکلاہٹ کے عالم میں اہل ایمان کو پکار رہے ہوں گے ذرا رکو، ہم تمہارے نور کے ذریعے ہم بھی ذرا گزر جائیں، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، دنیا میں ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ گزر جائیں۔ یہ دھوکہ دہی ان کے ساتھ ہوگی کہ شروع میں کچھ نور ہوگا جس کے ذریعے ان کو حوصلہ ہوگا کہ شاید ہم گزر جائیں، بیچ راستے پر پہنچیں گے وہ روشنی ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کل ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ سوائے اپنے آپ کو اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور اور احساس تک نہیں۔ وما یشعرون، یہ الفاظ 2 دفعہ آ رہے ہیں آیات، لیکن شعور کسے کہتے ہیں؟ انسان جو چیزیں محسوس کرتا ہے، جو چیزیں جانتا ہے، جو سینسری انپٹ اس کو حاصل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے نا، بھئی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی چیز سنتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کر کے ہم کو نتیجہ جنریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کوئی عمل کرتے ہیں۔ جو سب سے بیسک، سب سے بنیادی آپ کہیے انسان کی فیکلٹی ہے، وہ شعور کی ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر کسی شے کا احساس پیدا ہونا، احساس پیدا ہونا، اور یہ شعور کی یہ سطح جس کو ہم احساس کہتے ہیں، تکلیف محسوس ہونا، خوشی محسوس ہونا، غم محسوس ہونا، خوف محسوس ہونا، یہ جو احساسات ہیں، یہ جو ایموشنز ہیں، یہ جو جذبات ہیں، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتے، یہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی چوٹ لگتی ہے، راستے پر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو
کوئی جانور، بلی ہے، کتا ہے، کوئی بھی ہے، راستہ پار کر رہا ہے، گاڑی دیکھ کر رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شعور جس کو کہتے ہیں، احساس جس کو کہتے ہیں، وہ تو جانوروں کے پاس بھی۔ انسان کے پاس شعور کے علاوہ ایک اور سطح ہے جس کو علم کہا جاتا ہے، وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے، اس کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کو پروسیس کر کے نتیجے نکالنے کا، جس کو عقل کی پروسیسنگ کہا جاتا ہے، انٹیلیکٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ انسانوں کا خاصہ ہے۔ باقی بنیادی شعور اور احساسات یہ جانوروں کے بھی ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی نفی فرمائی ہے وہ علم کی نفی نہیں کی، علم کی نفی آگے آئے گی، یہاں شعور کی نفی کر دی۔ یہ منافق تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ وما یشعرون، ان میں تو شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا شعور تو جانور کو بھی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان سے کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ اپنے نقصان سے بچ کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان بدبختوں کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے اپنے نفع نقصان کا جتنا کسی جانور کو ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں آتا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کو اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا۔ جانور کا تو زندگی کا کام ہی کیا ہے؟ کھانا پینا اور جنسی تقاضا پورا کرنا، اولاد کا معاملہ کر کے اور ختم ہو جانا، بس اس کی تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ انسان بھی صرف یہی کرنے لگے اور باقی اس کی زندگی کا کوئی اور اعلیٰ مقصد نہ ہو تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ انسان کو اللہ نے اضافی صلاحیتیں دیں، پھر بھی وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو کہا وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے، یعنی جتنا شعور ایک جانور کو بھی ہے اس شعور کی سطح سے بھی یہ لوگ عاری ہیں، خالی ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ مرض، مرض میں جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، آخر میں دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہ تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے، تفخیم کے لیے ہے، کسی شے کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے۔ مرض روگ ہے، روگ ہندی کا لفظ ہے، اور روگ کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو لا علاج ہو۔ جیسے کینسر کے فورتھ سٹیج کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے نا، بھئی کینسر فورتھ سٹیج کو پہنچ گیا، اب ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ پیشنٹ کو گھر لے جائیں، اس کو بس اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس کی کوئی خواہش وائش ہو وہ آپ پوری کر لیں، بس اب اس کے لیے دعا کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سٹیج کا پہنچا ہوا مرض اس کو کہتے ہیں روگ۔ کیونکہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس روگ میں، ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر، اور اضافہ کر۔ اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کے موافق ہے، اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کرو گے ہم وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے، برائی کا راستہ اختیار کرو گے ہم وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اختیار تمہارا، باقی جس راستے کو اختیار کرو گے ہم وہ راستہ آگے کھول دیں گے تمہارے، اس قاعدے کے موافق۔ یہ نفاق کو ایک بیماری سے تشبیہ دی ہے یہاں پر۔ تو دیکھیں بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام ہوتا ہے بیماری کی تشخیص، اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے نا، پتہ تو چلے بیماری ہے کون سی۔ بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، بخار تو ایک علامت ہے اس بات کی کہ کہیں نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب یہ طبیب کا کام ہوتا ہے، حکیم کا کام ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ تشخیص کرے، آئیڈینٹیفیکیشن کرے، ٹیسٹ کے ذریعے کرے، نبض پکڑ کے کرے، کسی بھی ذریعے سے کرے کہ بھئی کیا مسئلہ، کیا ہے، بیماری ہے کون سی۔ اچھا، تشخیص کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ علامتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، سمٹمز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بخار ہے، گلا خراب ہے، نزلہ ہو رہا ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی اور مسئلہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سمٹمز ہیں، یہ علامات۔ علاج کیسے ہوتا ہے؟ علاج اصل بیماری کا ہوتا ہے تو وہ سمٹمز خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ سمٹمز کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، بخار ہے تو آپ پیناڈول لے لیں، اور یا سر پر جو ہے ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھ دیں، لیکن اس سے اصل مرض دور نہیں ہوگا۔ اصل مرض دور کرنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے، صحیح؟ اچھا، یہ تو ہو گیا بیماری اور اس کا علاج۔ اب اس پورے تصور کو چسپاں کریں یہاں، نفاق کو ایک بیماری سے تشبیہ دی، منافقت یہ ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے یہ؟ مفسرین نے مختلف اس میں آراء ذکر کیے ہیں۔ بعض نے ذکر کیے کہ سب سے بڑی بیماری روحانی بیماری، جیسے ابھی ہم نے یہ سب باتیں کی نا،
مرض ہے اس کی تشخیص ہوتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، سمٹمز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر اصل مرض کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے جسم کی بیماری کا علاج۔ قرآن مجید بتاتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری۔ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ظاہری نظر آ جائے گی، جس کو آپ تھرمومیٹر سے چیک کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں، نہیں، یہ دل کی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے، یہ کہیں زیادہ مہلک، کہیں زیادہ خطرناک۔ اور وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ سب سے بڑی روحانی بیماری کفر کی ہے، ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کے انکار کی ہے معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کو سے غافل ہونے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو یہ منافق چونکہ اصلاً کافر ہے، دل سے تو ایمان نہیں لایا، دل سے تو کافر ہے، صرف ظاہری لباس اوڑا ہوا ہے مسلمانوں والا، لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا، تو اصلاً چونکہ دل میں کفر ہے اس لیے کفر کی بیماری، اور ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ کوئی کافر ہے، وہ شاید کسی وقت اس کے سامنے حق کے دلائل آئیں اور وہ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، جیسے بڑے بڑے کفار بعد میں مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ جو منافقین تھے ان کو اسلام کی بعد میں توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کے اندر وہی ہے نا بزدلی، اور وہی دھوکہ دینے والا مائنڈ سیٹ، وہی سازش کرنے والا مائنڈ سیٹ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا مائنڈ سیٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام سے دشمنی آگے آ رہا، تو ان کا مرض لا علاج۔ ایک تو ہے کفر کی بیماری جس میں یہ لوگ مبتلا۔ بعض نے کہا کہ چونکہ یہاں جن منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اصلاً یہودی تھے، تو یہود کا اصل مرض کیا تھا؟ یہود کو مسلمانوں سے کیا پریشانی رہی؟ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے آج تک یہودیوں کا مسلمانوں سے کیا جھگڑا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سازشیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں ان کے خلاف ان کو ابھرنے نہیں دیتے، پنپنے نہیں دیتے؟ عیسائی دنیا کو استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا؟ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک ایسی بیماری ہے جس نے 1400 سال سے ان کے دلوں کو پکڑا ہوا ہے، آج تک نہیں چھوڑا، اور وہ حسد کی بیماری ہے۔ حسد، حسد کسے کہتے ہیں؟ جیلسی، حسد۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دی اور آدمی یہ کہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق حسد سے نہیں۔ حسد یہ ہے بھئی اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہے، یہ کوئی ہلکا پھلکا مرض ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاسد سے کہہ دو وہ آسمان و زمین کے بادشاہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس کے پاس وہ نعمت ہے تو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے نا۔ تم اللہ کو بتاؤ گے کہ کس کو کون سی نعمت ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہود کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ حسد میں مبتلا تھے مسلمانوں سے، کہ یہ آخری نبوت کا تاج بنی اسرائیل کو ملنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ اب تک سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد سوائے ایک اسماعیل علیہ السلام کے، باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ آخری پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عربوں میں کیسے آ گئے؟ بس یہ جس حسد میں مبتلا ہوئے اس نے آج تک ان کی جان نہیں چھوڑی، اور جس کی وجہ سے صاف صاف کہہ دیتے تھے بھائی نہیں مانیں گے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہودیہ تھی اور خیبر میں ہم تھے، میں ایک دن گھر کے اندر تھی، باہر صحن میں میرے والد اور چچا بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں سن رہی تھی۔ والد نے چچا سے کہا بھئی کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب 100% صحیح دعویٰ ہے، بالکل سچا ہے، نبی ہے۔ ابھی کیا ارادہ ہے؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی کب چلتے ہیں اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کی بات مانے۔ کہا جب تک جان میں جان ہے اس کے خلاف لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ اب جو آنکھیں کھول کر سو رہا اسے تو نہیں آپ جگا سکتے نا، تو طے کیا ہوا تھا کہ نہیں ماننا، ہمارے میں سے ہوتا تو ہم مانتے۔ اب چاہے ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہوں، تورات کی ساری علامتیں ان میں پائی جا رہی ہیں، پھر بھی نہیں مانیں۔
یہ جو حسد تھا ان کا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک ایسی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں اس بیماری میں اور آگے بڑھا دی، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور اس میں بڑھاوا دے دی۔ یہ تو یہود کا تذکرہ ہو گیا نا، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ حسد کتنی بری شے ہے، کتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ سورہ فلق میں ہم باقاعدہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، جب بھی وہ حسد کرے۔ حدیث ہم بچپن سے سن رکھی ہے ہم سب نے، کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا کر برباد کر دیتا ہے، کھا کر خاک کر دیتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر بھسم کر کے خاک کر دیتی ہے، ایسے حسد کی بنیاد پر ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی۔ آدمی سمجھے میں نے نیکیوں کا ڈھیر تیار کیا ہوا ہے آخرت کے لیے، وہاں پہنچے تو پتہ چلے راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک پورا ڈسپلن ہے، اور جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا عنوان بھی رکھا نا، یا ان کے صاحبزادے نے جب ان کی تقاریر کو جمع کیا حضرت مفتی تقی صاحب نے، تو کتاب کا عنوان رکھا دل کی دنیا۔ یہ پوری دنیا ہے، دل، نفس، باطن، اس کے امراض، ان امراض کا علاج، پوری ایک دنیا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسی کیسی جان لیوا آخرت کے اعتبار سے مہلک ترین امراض میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب بیمار کو اپنے بیمار ہونے کا احساس ہی نہ ہو تو وہ علاج کیسے کرائے؟ علاج کرانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ احساس تو ہو کہ میں بیمار ہوں۔ آج ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب نہ معلوم کن کن باطنی بیماریوں میں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک ایک روحانی بیماری ایسی ہے جو پوری کی پوری آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے انسان کی۔ ریاکاری کے بارے میں آیا، ٹھیک ہے، کہ یہ شرک، جو نتیجہ شرک کا ہے وہ نتیجہ اس کا ہے، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر نیت خالص نہ ہو، ریاکاری پیدا ہو۔ تکبر کے بارے میں بھی بچپن سے ہم حدیث سنتے چلے آئے مسلم شریف کی، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور تکبر، پرائیڈ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، کسی اور کو اپنے سے حقیر جاننا، چاہے وہ مال کے سبب سے ہو، چاہے وہ اقتدار کے سبب سے ہو، چاہے وہ شہرت کے سبب سے ہو، چاہے وہ دینداری اور نیکی کے سبب سے ہو، یہ تکبر اتنی مہلک شے ہے۔ اور یہ حسد، تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں اور آپ کن کن باطنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پہلے اس کی تشخیص ہو، پھر تشخیص کے بعد اس کا علاج ہو، اور یہ کام یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بیماری کا علاج ہو گیا اب زندگی بھر آدمی بیمار نہیں ہوگا، یہ قیامت، یہ موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کیسے ہوگا؟ ایسے لوگ تلاش کرنے پڑیں گے، جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو خود سے اپنی بیماری کی تشخیص نہیں کرتا، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی تشخیص کروانے کے لیے، علاج کروانے کے لیے، ایسے ہی اللہ والوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ جن کے پاس جا کر ہم اپنی باطنی بیماریوں کی تشخیص بھی کرا سکیں اور اس کا علاج بھی کرا سکیں۔ تو کافی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بہت بڑی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، انہی کے اپنے اختیار کی بنیاد پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس جھوٹ کے جو یہ بولتے رہے۔ منافقت اور نفاق کی سب سے بڑی علامت جس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے وہ جھوٹ، اور جس جھوٹ پر یہاں عذاب علیم کی وعید سنائی گئی، دردناک عذاب، وہ جھوٹ کہاں کا ہے؟ وہ عقیدے کا جھوٹ ہے نا۔ آدمی عقیدے کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ کو نہ مانتا ہو، زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، زبان سے کہتا ہو کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا جھوٹ وہ عقیدے کے بیان میں جھوٹ ہے، جو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، دردناک عذاب کی وعید۔ ہر قسم کا جھوٹ ہی مہلک ہے، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر جھوٹ جو ہے وہ فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہر جھوٹ ہی مہلک ہے، لیکن خاص طور پر عقیدے کے بارے میں آدمی جھوٹ بولے، عقیدہ اس کے بندے اور اللہ کے درمیان ایک ریلیشن شپ کا نام ہے نا، تو وہ عقیدہ اس کا کچھ اور ہو، بیان کچھ اور کر رہا ہو، یہ جھوٹ کی بدترین صورت ہے، بدترین شکل۔
اچھا، پیچھے آیت نمبر 8 میں ایک بحث رہ گئی، ابھی مجھے خیال آیا، یہ جو گزرا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو ایک تو بات سادہ سادہ ہے کہ دل سے ایمان چونکہ نہیں لائے، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اس لیے مومن نہیں۔ تو ایک اشارہ تو ہو گیا جو منافقین کی پہلی قسم بیان ہوئی، ٹھیک ہے، سازشی لوگ ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، تو ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اور یہ جو دوسرا گروہ تھا جو یہودی تھے، اور یہودی ہوتے ہوئے چاہتے تھے کہ انہیں بھی مسلمان سمجھا جائے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو وہ جو آیا نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے مومن نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی پکا موحد ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، کبھی زندگی بھر شرک نہ کرے، اور آخرت کا پکا ماننے والا ہو، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رب نبی، اور صرف نبی ہی نہیں آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دار اسلام سے باہر۔ تو ایک یہ بھی اس میں تشریح کی گئی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ باقی دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اسلوب بیان ہے، ایمانیات تو بہت ساری ہیں نا، بھئی اللہ پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے، رسولوں پر ایمان بھی ہے، تقدیر پر ایمان بھی ہے، بعث بعد الموت پر ایمان بھی ہے، اور جناب آخرت پر ایمان بھی ہے۔ تو اللہ پر ایمان سے شروع ہوا اور آخرت پر ایمان پر ختم ہوا، تو شروع اور آخر کے دونوں لے لیے، درمیان کے سارے خود بخود مراد ہیں۔ یہ بھی ایک تشریح اس کی گئی ہے کہ ساری ایمانیات مراد ہیں۔ اللہ عالم۔ تو یہ ہو گیا ان منافقین کا پہلے گروہ کا بیان، کہ جو سازشی گروہ تھا، اور جو ایمان قبول اس نے ایک دن کے لیے بھی نہیں کیا تھا، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اب دوسرے گروہ کا بیان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے بھئی لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد تھوڑی مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر۔ بس منظر کیا ہے، ایک تو وہ جو یہودی تھے جو کہہ رہے تھے بھئی ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی مسلمانوں کی صفوں میں سمجھا جائے، اور جو انفارمیشن، جو معلومات صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی، اس میں وہ بھی گھسے چلے آتے تھے اور کہتے ہیں ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، وہ خبریں جا کر اپنے یہودی سرداروں کو دیا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ نارملائز ہو جائیں تعلقات، مسلمانوں کے یہودیوں سے تعلقات کیا ہو جائیں، نارملائز ہو جائیں، کوئی اس میں کشمکش نہ رہے، کوئی جھگڑا فساد، سب نارمل ہو جائے، سب امن اور سکون کے ساتھ ساتھ جی۔ اچھا، اس امن اور سکون میں رکاوٹ ان کے خیال میں کیا تھی؟ جو مسلمان بار بار کہتے رہتے تھے بھئی اصل تو مسلمان وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تمہارا کوئی اسلام معتبر، کوئی مسلمان نہیں ہو، تمہاری الگ شناخت ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ بھی فرمایا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، وہ ایک سیاسی ضرورت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اور ایک مسلمانوں کو اندرونی طور پر مستحکم ہونے میں مدد لینے کے لیے تھا کہ مدینہ منورہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دفاع کی بھی ایک صورت پیدا فرما دی، اور ایک طرح سے یہودیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا بڑا مان لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک سفارتی سطح پر بڑی کامیابی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تو آپ نے معاہدہ فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں مسلمان سمجھ لیا جائے، نہیں، حالانکہ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ بس یہ جو منافقین تھے، اصلاً یہودی تھے اور اب چاہتے تھے کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، ان کی ساری کوششیں یہ تھیں کہ بس مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین ساری جو بھی پریشانیاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں، بس دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، کوئی حق اور باطل کا اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، بس کام چلا۔ یہ ہے وہ جو ہمیشہ سے ایک تصور رہا ہے، اور جس کو آج بھی بہت سے لوگ پروان چڑھا رہے ہیں، اور بہت زور دیا جا رہا ہے، وحدت ادیان کا تصور۔ تو یہ سارے دین صحیح ہیں، کوئی ایک راستہ تھوڑی اللہ تک پہنچنے کا، بہت سارے راستے ہیں۔ اب اس جملے کا ایک صحیح مطلب بھی ہے، لیکن اس کا یہ غلط مطلب لینا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک آدمی اسلام کے دائرے میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی نجات ممکن نہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟
بھئی کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، بھئی مان لینا اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نجات کی صورت ہوگی، بھئی مان لیں، کیا جاتا ہے اس میں؟ تو بنیادی طور پر تقاضا کیا ہے کہ مسلمان اور اسلام اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ حق صرف اور صرف اسلام کے اندر منحصر ہے، اسلام کے باہر جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا، اور ہر دین کا یہ دعویٰ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دین کا یہ دعویٰ رہا ہے۔ دین اپنی ذات کے اعتبار سے ایکسکلوزیو ہوتا ہے، ایکسکلوزیو اس کی نیچر ہوتی ہے، وہ کسی غیر کو، باطل کو اپنے اندر انکلوڈ نہیں کرتا، ایکسکلوڈ کرتا ہے، باہر نکالتا ہے باطل کو۔ کہتا بھی حق یہ ہے جو میرے اندر ہے، بس یہ ہے اسلام کا دعویٰ۔ اور آج تقاضا یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے اس دعوے سے پیچھے ہٹیں، کہ یہ جو سارا ڈھکوسلا ہے نا، مکالمہ بین المذاہب، ڈائیلاگ امنگ ریلیجنس، ٹھیک ہے، یہودی عالم کو بٹھاؤ، مسلمان عالم کو بٹھاؤ، عیسائی عالم کو بٹھاؤ، ہندو عالم کو بٹھاؤ، آپس میں ڈائیلاگ ہو، مکالمہ ہو، اختلافات کی باتیں پیچھے کریں، ذرا تلاش کریں کہ ہمارے درمیان اتفاقات کی بنیادیں کیا ہیں، بس ان اتفاقات کی بنیاد پر ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہر زمانے میں یہ فتنہ رہا ہے۔ ایک زمانہ ہماری ہندوستان کی تاریخ میں اکبر کا زمانہ تھا، یہ دین الہی کیا بلا تھی، ٹھیک ہے، اکبر کے دو درباریوں نے اس کو پٹی پڑھا دی تھی نا کہ بھئی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تو 1000 سال پورے ہو گئے، ہجرت کے اعتبار سے 1000 سال پورے ہو رہے تھے، تو وہ تو دین اب آبسولیٹ ہو گیا، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، اب ایک نئے دین کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ وہ جناب کیا ہے؟ وہ دین الہی ہوگا۔ وہ دین الہی کیا تھا؟ کیونکہ اکبر کو مسلمانوں پہ بھی بادشاہت کرنی تھی، ہندوؤں پہ بھی بادشاہت کرنی تھی، اور دونوں مذاہب کی چیزوں کو اس نے جمع کر دیا کہ بھئی گائے کی بھی پوجا ہو رہی ہے اور اللہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اس معنی میں نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کا معنی کیا؟ اللہ اکبر ہے، اکبر بادشاہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اس معنی۔ اور جناب ہندوؤں کے بھی بہت سے رسوم و رواج شامل کر دیے، مسلمانوں کے بہت سے، ایک عجیب ملغوبہ بنا دیا جناب۔ اور یہ تو ہماری یعنی پرانی تاریخ میں تھا، ماضی قریب میں دیکھ لیں، پچھلی صدی میں تو یہ بہت سے مارکسسٹ، کمیونسٹ، ان کا تو اصل مسئلہ دین و مذہب ہوتا ہی نہیں ہے نا، اصلاً تو یہ دہری ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ پوری ایک فضا چلائی ہوئی تھی جو اصلاً اسلام کے خلاف تھی، اسلام کو ٹارگٹ کر رہی تھی، لیکن بظاہر سو کالڈ وہ مفاہمت کی بات تھی کہ بھئی مذاہب کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے۔ مفاہمت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے نا، سیاسی مفاہمت، یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، ایسی مذہبی مفاہمت ہونی چاہیے تمام مذاہب کے درمیان، اور آج بھی ہے۔ مسلمان اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دیں۔ اسی کی ایک نئی صورت وہ کیا ہے؟ وہ ہے مغرب سے مفاہمت، مغربیت۔ مغرب، ویسٹ صرف ایک علاقے کا نام نہیں ہے کہ جو چند ممالک کا مجموعہ ہو، ایک فلسفے کا نام ہے، ایک تصور کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، باقاعدہ عقیدہ انسانیت کہیے آپ، مذہب انسانیت کہیے، جو مغرب کا عقیدہ، اس کے ساتھ ہمیں مفاہمت کر لینی چاہیے۔ وہ مفاہمت کیسے ہو؟ بھئی دیکھو، مغرب نے بڑی دنیا میں ترقی کر لی، بہت کچھ اچیو کر لیا، چاند پر پہنچ رہا ہے، مریخ پر پہنچ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے قدم رکھ لیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کہاں پہنچ گیا، اسٹیٹ کرافٹ کے اعتبار سے، انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے اس نے کتنی ترقی کر لی، اور جناب ویلفیئر اسٹیٹس، پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی نا، فلاح، لفظ فلاح پر، فلاحی ریاست، اس کا جو مغرب کا تصور ہے، تو جناب کتنی فلاحی ریاست ہے اور کتنا کامیاب ماڈل ہے مغرب کا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نظام تعلیم بھی انہی کا لے لیتے ہیں، اور نظام معیشت بھی انہی کا لے لیتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی ان سے لے لیتے ہیں، نظام ریاست و حکومت کا، اور یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مسلمان بھی ترقی کر لیں۔ اور دبئی کی اگزامپل دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، سعودی عرب کی جو جدید اب سعودیہ بننے جا رہا ہے محمد بن سلمان کے تحت، اس کی مثال دیکھ لیں، کیسے انہوں نے ترقی کی ہے، کیا زبردست منصوبے وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، کیسے وہ ترقی کی منازل طے ہو رہی ہیں۔ جیسے وہ دعویٰ کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کو اگلا یورپ بنانے کا پورا منصوبہ ہے نا، 2030-35 تک مڈل ایسٹ کو پورا یورپ بنانے کا منصوبہ، یورپ سے بھی آگے لے جانے کا منصوبہ۔
اچھا، ان تمام چیزوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ مذہب ہے، مذہبی اقدار ہیں، ٹھیک ہے، حیا کی ویلیو ہے۔ اب جہاں حیا کو آپ پروموٹ کریں گے وہاں یہ ترقی تو نہیں ہو سکتی، اور وہ ترقی کرنی ہے تو آپ کو حیا کو خیر بات کرنا پڑے گا۔ یہ جو آج کل ہر آپ کے یہ سوشل میڈیا چینل پر وائرل ہوا ہے مسئلہ بہاولپور کی یونیورسٹی کا، سب کو پتہ ہے نا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بہت وائرل ہے۔ تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی پریشانی کس بات کی ہے، شور کیوں مچ رہا ہے؟ بھائی آپ نے وہی ترقی کرنی تھی جو مغرب نے کی ہے، تو مغرب نے وہ ترقی ایسے تھوڑی حاصل کی ہے، وہ یہ سب کچھ کر کے حاصل کی ہے نا۔ عورت کو بازاری شے بنا کر، خرید و فروخت کی ایک شے بنا کر، اس کی حیا کو اور اس کی عزت کو ایک طرف رکھ کر، زمین میں دفنا کر، تو اس نے یہ ترقی حاصل کی ہے نا۔ آپ کو بھی جب وہی ترقی چاہیے ہے تو اس راستے میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ کیوں اتنا شور مچا؟ یہ طنز کا ایک انداز تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اس طرح کے جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مغرب زدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مغرب سے مرعوب قسم کے لوگ، ان سے کہا جائے بھی یہ کیا فساد مچایا ہوا ہے، یہ ہماری اقدار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ عورت مارچ کے نام پر تم کیا بے حیائی اور کیا فیملی جو پورا سٹرکچر ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہو۔ ایک بڑے میاں اس عورت مارچ میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سارے جو فساد کی جڑ ہے نا، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کی وجہ سے مرد کو ایک تسلط عورت پر حاصل ہو جاتا ہے، بس اس نکاح کو جس دن ہم ختم کریں گے سارا ظلم ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو اس طرح کی جب باتیں ان سے کہی جائیں بھی کیا فساد مچا رہے ہو، کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں مفاہمت ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں سب مل کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مغرب نے جیسی ترقی کی ویسی ہماری بھی ایک جو ہے نا وہ ماڈل ریاست بن جائے۔ نام ریاست مدینہ کا لیں گے اور سارا تصور پیچھے مغرب کا ہے، ٹھیک ہے، کہ مغرب نے جس طرح کی لیڈرشپ اور ترقی پیدا کی ہے ویسی ترقی ہمیں کرنی ہے۔ جو ترقی کے معیارات ویسٹ کے ہیں، بھائی ترقی کیسے میجر ہوگی؟ ترقی میجر ہوگی جی ڈی پی سے، جی این پی سے، پر کیپٹا گروتھ سے، اینول آپ کا خسارہ کتنا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے، اور جناب آپ کے بجٹ لاس سے، ان چیزوں سے طے ہوگی۔ آپ کی جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کتنا ہے، آپ کا خرچہ کتنا ہے، آپ کتنی لگزوریس لائف سٹائل گزار رہے ہیں، اس سے آپ کی ترقی طے ہوگی۔ جب معیار پورا وہیں سے لے لیا تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ آ رہا ہے وہ تو آئے گا۔ تو جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے بھئی یہ کیا فساد آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں، مسلمانوں کو اب دنیا میں آگے نکلنا چاہیے۔ تو یہ آج کے پس منظر میں اگر ان آیات کو دیکھیں تو یہ پورا جو تصور ہے مغرب کے ساتھ مفاہمت کا وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی فسادی۔ ایسی مفاہمت، ایسی سمجھوتا بازی کہ جو اسلام کے حق ہونے کے تصور کو ڈائلیوٹ کر دے اور باطل کے کسی تصور کو اپنانے کی بات کرے، یہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں، سوائے فساد کے۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ امام حسن بصری علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا سب سے بڑا فساد زمین پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں معصیت اللہ تعالی فی الارض، زمین پر اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا ہر کام فساد ہے۔ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس پر اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا فساد ہے زمین کے اوپر۔ تو یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا بہی خواہ اور خیر خواہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کوئی خدمت کر رہے ہیں ان کو غیروں کے طریقوں پر چلا کر، حالانکہ بتا رہے ہیں کہ یہی اصل فساد، یہ ان کا جرم نمبر 1 ہے۔ اور جرم نمبر 2 کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ آیت اور اس کے بعد اگلی، بلکہ یہی آیت آج کے مطالعے کے لیے آخری ہوگی، پھر انشاءاللہ اگلی آیات اگلی دفعہ سے دیکھیں گے۔ دوسرا جرم ان منافقین کا وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، بھئی ویسے ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لائیں، کما آمن الناس، جیسے دیگر لوگ ایمان لائیں۔ یہ لوگ سے کون مراد ہے؟
تو مفسرین اکرام نے باقاعدہ نام لیا، کما آمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین الی آخر، صحابہ اکرام کے نام گنوائیں باقاعدہ کے۔ کما آمن الناس میں الناس سے مراد یہ صحابہ اکرام، ان کی طرح ایمان لاؤ نا، یہ تو نہیں یہود سے پینگے اور دوستی بڑھانے میں بھاگ رہے ان کے پیچھے، یہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے، یہ تو کوئی مفاہمت نہیں کر رہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم پورا کر رہے ہیں، یہ تو جب میدان جنگ میں آنے کی پکار آتی ہے تو آگے آگے ہوتے ہیں۔ ان کی طرح ایمان لاؤ نا، تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ اکرام کی عظمت و شان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے میں صحابہ اکرام کو معیار بنا دیا۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، ان کا ایمان معیاری ہے، ان کا ایمان معیاری ہے، تمہارا ایمان ان کے ایمان سے کمپیئر کیا جائے گا۔ اور یہ مضمون اسی صورت میں آگے پہلے پارے کے اختتام پر دوبارہ آئے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو۔ سوال یہ تم کون ہے؟ صحابہ اکرام، اور کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ ویسے ایمان لائیں، یہ یہودی اور عیسائی جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ پتہ چلا ہدایت چاہیے تو صحابہ اکرام جیسا ایمان چاہیے، ان کو معیار بنا دیا گیا۔ اور ایمان جو دین کی جڑ بنیاد ہے، دین کی اصل ہے، جب اس میں صحابہ اکرام کو معیار بنا دیا تو احکام اور اعمال جو ایمان سے ہی پھوٹتے ہیں ان سب میں بھی صحابہ اکرام معیار ہو جائیں گے۔ گویا پورے دین کا معیار صحابہ اکرام۔ اور کسی کے حق یا باطل ہونے کی پہچان میں ایک آسان سی پہچان صحابہ اکرام کے بارے میں وہ کیا تصور رکھتے؟ آج کل یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر نام نہاد سکولرز یہ پتنگوں کی طرح رونما ہو رہا ہے نا تیزی سے، تو کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ بھئی یہ بندہ صحیح ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ دین کا کوئی مستند ذریعہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی مستند چینل ہے ہی نہیں جہاں سے آدمی دین لے، اصل بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سنتا بھی ہے تو ایک سادہ سی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں، کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں، تمام صحابہ اکرام کے بارے میں بندے کا رویہ کیا ہے، ایک آسان سی پہچان ہے کہ بندہ صحیح ہے یا نہیں۔ صحابہ اکرام معیار ایمان قرار دیے گئے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے بھی ان کی طرح ایمان لاؤ، تو اب ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اب صحابہ اکرام پر سب و شتم، ان کو برا بھلا کہنا، معاذ اللہ، یہ ان منافقین کا وتیرہ تھا۔ قالو، تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں؟ معاذ اللہ، یہ السفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ منافقین صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں، انصار کو کہہ رہے ہیں، مہاجرین کو کہہ رہے ہیں، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں جنہوں نے نہ تیل دیکھا، نہ تیل کی دھار دیکھی، اور نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ دنیا دیکھی، نہ اپنی کوئی مستقبل کی کوئی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی مستقبل کا کوئی انہیں خیال ہے، بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور چند جوشیلے نوجوانوں نے کہہ دیا احد کے موقع پر کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے، تو یہ چلو بھائی سب چل دیا ان کے پیچھے، کھلی خودکشی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا نا، بھائی ہم تو یہ خودکشی کرنے نہیں جائیں گے، اتنا بڑا 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تاریخ میں مدینے میں ہم نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا، اور ہم نے ہمیشہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا ہے، یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں مسلمان احد پہاڑ کے پاس، تو ہم تو یہ بیوقوفی نہیں کریں گے۔ تو ایسے بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ تو بتایا کہ اللہ کے دین کے دشمن وہ کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے، دین کے دشمنوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہی اصل بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا علم تک نہیں ہے۔
یہاں شعور کا لفظ استعمال نہیں کیا، علم کا لفظ استعمال. دو تین باتیں. اللہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا ہے صحابہ اکرام کی طرف سے. تو صحابہ اکرام کی طرف سے دفاع کرنا اور ان کے دشمن کو جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی ایک بات حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، ان پر سب و شتم کریں، ان پر تنقید کریں، ان کو غلط کہیں، فقولوا، تو ان سے کہہ دو، لعنت اللہ علی شرکم. اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. لعنت اللہ علی شرکم کا پہلا مطلب اللہ کی لعنت ہو تمہارے پھیلائے ہوئے شر پر. آج کل لوگ ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، تاریخ کی تحقیق اور ہسٹوریکل ریسرچ کے نام پر جناب صحابہ اکرام پر تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں. تاریخی روایات کی بنیاد پر ان کے کردار پر شک شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہستیاں کہ جن کا ایمان نصوص سے معتبر ہے، قرآن مجید نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں ان کے ایمان کی گواہی دے دی. ایسی ہستیاں جن کا جو ہمارے عقیدے کا موضوع ہیں، وہ تاریخ سے تھوڑی حل ہوں گی. تاریخی روایت میں کچھ بھی آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، ہم مان لیں گے اسے؟ نہیں. اور یہاں ایک پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بھائی کوئی بھی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، ان پر تنقید کرے، کوئی تاریخ واریخ کے اوراق پلٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلائل ولائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے پھیلائے ہوئے شر پر اللہ کی لعنت. سیدھا سیدھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کوئی صحابہ اکرام کے دفاع میں کوئی ان کے کردار کی باتیں اور کوئی ان کے اقوال کچھ نہیں، سیدھا سیدھا کہا بھئی جو ان کو تم کہہ رہے ہو وہ اصل میں تم خود ہو. تم ان کو بیوقوف کہہ رہے ہو، اصل بیوقوف تم ہو. تو اسی پر قیاس کر لیجئے. اگر صحابہ اکرام کو بیوقوف کہنے پر معاذ اللہ کہنے والا خود بیوقوف قرار پاتا ہے، تو صحابہ اکرام کو معاذ اللہ منافق کہنے پر، کافر کہنے پر، مرتد کہنے پر، کہنے والے پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ اس پر خود قیاس کیا جا سکتا. سیدھا سیدھا اصول ہے نا کہ بھئی جو تم صحابہ کو کہہ رہے ہو وہ خود تم ہو. تو کوئی انہیں منافق کہے، کوئی انہیں کافر کہے، کوئی انہیں مرتد کہے، تو سیدھی سیدھی بات اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہنے والا خود وہی ہے جو وہ ان کو کہہ رہا ہے. تو لعنت اللہ علی شرکم کا ایک مطلب یہ کہ اللہ تمہارے پھیلائے ہوئے شر پر لعنت کرے، اور دوسرا مطلب لعنت اللہ علی شرکم. شرکم یہ ایک تقابل ہے، تم میں سے جو زیادہ شر ہے اس پر اللہ کی لعنت. اس میں تفضیل کے معنی میں لعنت اللہ علی شرکم، جو تم میں سے زیادہ شر والا ہے اس پر لعنت. اور ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کا جس سے بھی مقابلہ ہوگا تو شر دوسری طرف ہی ہوگا، ہمیشہ شر دوسری ہی طرف ہوگا. اللہ کی شان کے یہ آیات آج اس موقع پر آئی ہیں جبکہ یہ محرم الحرام کا موقع، اور اس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے اور ان کی سیرت کے بیانات اور اہل بیت کے احوال بیان ہو رہے ہوتے ہیں. اور اہل بیت سے محبت اور ان سے تعلق کے جو یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اس کے پردے میں صحابہ اکرام پر سب و شتم کی جو انتہائی منحوس روایت ہمارے ہاں چلتی ہے، اللہ کی شان کے یہ آیات آج ہی آئیں کہ جبکہ یہ باتیں ماحول میں چل رہی ہیں. تو صحابہ اکرام کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. صحابہ اکرام ہمارے لیے تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے عقیدے کا موضوع ہے. جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا. تو صحابہ اکرام کو ہم معصوم نہیں کہتے انبیاء کی طرح کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، محفوظ کہتے ہیں. محفوظ کے معنی یہ کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے معاف فرما دی، اور ان سب کے لیے جنت کا وعدہ قرآن مجید میں فرما دی. بات ختم ہو گئی. اب جب قرآن مجید سے ان کے جنتی ہونے پر دلائل موجود ہیں، صحابہ اور احادیث میں ان کی فضیلتیں بیان ہو گئیں، اب کوئی بھی تاریخی روایت آ جائے جس میں ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے، ان کی نیتوں پر شک شبہ کیا جائے، وہ تاریخ ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے لائق ہے، اور اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل ریسرچ اور تحقیق کے نام پر صحابہ اکرام پر
اور مشاجرات صحابہ، جو صحابہ اکرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، اس پوری بحث کو کھولنا، جبکہ اہل سنت کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا کہ بھئی اس بحث سے اپنی زبان کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ مقبول بندے تھے جن کے آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس۔ ایک قول ہے نا امام حسن بصری علیہ رحمہ کا، جب ان سے کسی نے مشاجرات کے بارے میں پوچھا جو اختلافات ہوئے، تو کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے کیوں کھیلنے کی اجازت دیں؟ اللہ نے ہمیں اس فتنے سے بچا لیا جو فتنہ کا زمانہ ہوا، جو بعض منافق اور زندیق قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ اختلافات پیدا کیے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو آپس میں بڑے بڑے جیسے صحابہ اکرام کا اختلاف ہوا، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں جنتی ہونے کا قول اور عقیدہ رکھتے تھے، ثابت ہے نصوص سے۔ تو جب ان کے وہ اختلافات سب ختم ہو گئے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور اللہ نے سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، تو پھر آج ہمیں ان پر اپنی زبانیں کھولنے کی کیا ضرورت؟ کوئی کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی ان میں کون حق پر تھا کون نہیں تھا، صحیح؟ اور اس فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، فلاں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب نہیں پوچھا جائے گا تو زبانیں خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا معتدل مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم کہ ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ معاذ اللہ۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہی اصل میں بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، اپنی بیوقوفی سے لا علم۔ لا علمی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک آدمی سے کوئی سوال پوچھے اور وہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، ایک لا علمی یہ ہے، یہ جہل مفرد ہے، جہل بسیط ہے، یہ آدمی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، غنیمت ہے یہ آدمی۔ لیکن ایک آدمی جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنا شروع کر دے، یہ جہل مرکب ہے، یہ دوہرا جاہل ہے جاہل لیکن اپنی جہالت سے ناواقف ہے، اپنی جہالت سے ہی جاہل ہے، تو دوہری جہالت ہے ایسے آدمی کی۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ رائے اور یہ حرکت کرنے والے یہ دوہری جہالت کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ایمان کے معیار صحابہ اکرام کی جو ذاتیں ہیں ان پر اس حیثیت سے ان پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے رکھوالے ہیں، ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم آج اس دین پر عمل کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے نقش قدم کی پیروی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کی منافقت سے، ہر قسم کی دوغلے بازی سے، بزدلی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جن حضرات نے وضو تازہ کرنا ہے وضو تازہ کر لیجئے، انشاءاللہ 5 منٹ بعد عشاء کی جماعت کی جائے گی۔